السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں خاک ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے پانچ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ نیہامو پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گنی کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ روزانہ گنی کا ایک گلاس پی لو۔ یہ یرقان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسبگول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ لگا لو۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سہجنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ نیہامو ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعہ والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں۔ بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو، یہ بچے کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئے گا۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو آپ کا معدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ ناخنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کبوتر کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیہامو دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن کھاؤ۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے تو نیہامو کھجور کھاؤ۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ نیہامو دودھ لینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چھائیاں نہیں نکلتی۔ ایک مرتبہ ہفتے میں پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ موبائل کو اپنے پاس یا تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔
انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے، قبض اور بد ہضمی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ جھڑیوں کو آنے سے روکے گا۔ چہرے پر کھیرا لگانے سے چہرے کی جھڑیوں کا خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر اور پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگا کر سوتے ہیں وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی ہوتی ہے۔ کھجور کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس پکول کا استعمال معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچاتا ہے۔ مسوڑھوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجیے اور جب پھٹکری پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑھوں پر مسلسل دو، جلد افاقہ ہوگا، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی، گھر میں پریشانی آئے گی اور رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چمیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت بہترین رہے گی۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ مسور کی دال کو اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں خود کو میٹھا پھل کھاتے دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ حاملہ عورتوں کے لیے بھی ایگ بہت مفید ہے، بچے کی نشو و نما میں یہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گی اور وزن بھی کم ہوگا۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، کمر درد کے لیے بہت مفید ہے۔ ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ، یہ صحت مند بھی رکھتا ہے۔ انڈے میں وٹامنز کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پیو، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 گول لال مرچیں لیں، متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ پیاز کی خوشبو کو سونگھنا دل کو طاقت دیتا ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں، ضرور یاد آ جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر
چھوارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال لیں۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ ڈل جائیں تو دودھ یا پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں وہ کامیاب انسان ہے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بال لمبے، کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کا مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہو تو تبے کی کرنک لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہو تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہامو چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیا کرو، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔